كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اہلا وسہلا مرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیسک عربک گرامر کورس کے سلسلے کی آج 8ویں کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرا نام رخشندہ خلیق ہے اور انشاءاللہ آج ہم اسم کے ایک اور پہلو وسعت کے حوالے سے اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے. اگر آپ پچھلی کلاسز کو سننا چاہیں یا ان کا کوئی حصہ آپ سے مس ہو جائے تو الہدا کراچی کے فیس بک پیج سے آپ اسے دوبارہ سن سکتے ہیں. تو کلاس کا آغاز کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغششہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. رواہ مسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کے گھر سے مراد تو مسجد ہی ہے، لیکن شارحین حدیث کے مطابق مسجد تو ہے ہی، لیکن کسی بھی جگہ پر لوگ جب جمع ہو کر یہ والا کام کریں گے تو انشاءاللہ انہیں بھی یہ والا اجر ملے گا جو کہ آگے آ رہا ہے. وہ کریں گے کیا؟ آپ نے فرمایا یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب پڑھیں گے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اسے آپس میں سیکھیں گے اور آپس میں سکھائیں گے. جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کسی جگہ پر یہ کام ہوگا تو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا کیا؟ آپ نے فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہوگی. سکینت کیا ہے؟ سکون، سکون کی کیفیت. آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ دنیا کے بکھیڑوں کو چھوڑ کر جب آپ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایک سکون سا مل جاتا ہے. امید کر رہی ہوں کہ میری طرح آپ کو بھی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا. سکون کسی کیفیت ہوتی ہے، یہ تو ہے محسوس کرنے والی بات. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے. اب یہ ماننے والی بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو ایسا ہی ہوگا کہ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہم موجود ہیں اس وقت. اور پھر آپ نے فرمایا حفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں. اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہمارا یقین ہے کہ فرشتے گھیر لیتے ہیں. اور پھر سب سے بڑا انعام وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں ان میں جو اللہ کے پاس ہیں. اللہ کے پاس کون ہے؟ اس کے انتہائی مقرب معزز فرشتے. ان میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں ان لوگوں کا، ان بندوں کا کہ میرے بندے میرے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں اور سکھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنا، سمجھانا اور قرآن سیکھنے کے لیے عربی سیکھنا، سکھانا نصیب فرمائے.
اور ہمارے لیے ان لیسنز میں آسانی فرما دے۔ آج ہمارے اس کورس کا 8واں دن ہے۔ انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ آج ہمارے اس کورس کا، ہم کہیں گے کہ آج ہمارے اس کورس کا آخری دن ہے۔ اس کے بعد ایک گیپ آئے گا، اور پھر اللہ نے توفیق دی تو اس کا دوسرا حصہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں اس کورس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آپ اسم کے معرب اور مبنی ہونے کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسم کے معرب اور مبنی ہونے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، معرب اسم اپنی شکل بدلتا ہے، جبکہ مبنی اسم اپنی شکل نہیں بدلتا، وہ تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی رہتا ہے۔ معرب اسما کی تعداد 98% یعنی 98%، جبکہ مبنی اسما صرف 2% یعنی 2% ہیں۔ گنتی کے چند اسما ہیں جو کہ مبنی ہیں۔ جو شکلیں بدلتے ہیں انہیں ہم نے معرب کہا۔ پھر معرب کی مزید تقسیم کے متعلق بھی آپ کو بتایا جا چکا، منصرف اور غیر منصرف۔ معرب میں منصرف اسما وہ ہیں جو 3 حالتوں میں 3 شکلیں بدلتے ہیں۔ جو شکلیں بدلتے ہیں انہیں ہم نے معرب منصرف کہہ دیا، اور جو 2 شکلیں بدلتے ہیں انہیں ہم نے معرب غیر منصرف کہہ دیا۔ منصرف اسما 85% ہے اور غیر منصرف 13%۔ منصرف اسما پر تنوین آتی ہے اور تنوین ان کی علامت ہے، جبکہ غیر منصرف اسما پر تنوین نہیں آتی۔ اور دوسری بات جو ان کے بارے میں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے۔ غیر منصرف اسما کون کون سے ہیں؟ ان میں ہم نے پہلے ناموں کو دیکھا تھا، جن میں عرب مؤنث نام، مردوں کے نام جن کے آخر میں گولتا آتی، مردوں کے نام جن کے آخر میں الف نون تھا۔ 6 انبیاء کے علاوہ باقی تمام انبیاء کے نام غیر منصرف ہیں۔ شہروں اور ملکوں کے نام، پھر فرشتوں کے نام، ایسی صفات جن کے آخر میں الف نون آئے، جیسے بھوکے کو کہتے ہیں جوعان، اسی طرح غضبان، تو ان کی کیا ہوگی حالت؟ جوعانو، جوعانا، جوعانا۔ اسی طرح غضبان پہ بھی اعراب آئیں گے۔ پھر کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری، مثلا ایک ایڈجیکٹو ہے بگ، بگ سے بگر اور بیسٹ، بگ، بگر اور بگیسٹ۔ پھر گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ عربی زبان میں کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگری کے ایکولنٹ ورڈز ہیں، جیسے بگ کبیر ہوتا ہے، بگر اور بگیسٹ کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے اکبر، اکبرو، اکبرہ، اکبرہ۔ صغیر سے اصغر، اصغرو، صغیر سے اصغر، اصغرو، اصغرہ، اصغرہ۔ جمیل سے اجمل، اجملو، اجملہ، اجملہ۔ عظیم سے اعظم، اعظمو، اعظمہ، اعظمہ۔ اگلی قسم بھی صفات ہی سے ریلیٹڈ ہے، بیسک رنگوں کے نام، مثلا بلیک، بلیک، اسود، اسود سے حجر اسود ذہن میں آ گیا، اسود، اسودہ، اسودہ۔ ریڈ، احمرو، ہلال احمر بھی اسی سے ہے، احمرو، احمرہ،
احمرا، وائٹ سفید، ابیض ابیض ابیضا ابیضا، گرین سبز، اخضر اخضرا اخضرا۔ تو آج ہمارا غیر منصرف کا ٹاپک مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 2-3 باتیں اور ہیں۔ ایسی جمع مکسر جس کے آخر میں حمزہ زائد ہو۔ اب حمزہ ہو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن زائد کا کیا مطلب ہے؟ زائد کا مطلب ہے کہ عربی زبان میں نارملی جتنے بھی اسما ہوتے ہیں ان کے بیسک 3 حروف ہوتے ہیں۔ مثلا فقر، فا قاف را، فقر سے فقیر بنتا ہے، اور فقیر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ فقراء۔ فقراء دیکھیں جمع مکسر کا لفظ ہے، اس میں فا قاف را موجود ہے، جہاں پر حمزہ ایڈیشنلی ڈلا ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے اسے نام دیا ہے ایسی جمع مکسر جس میں حمزہ زائد ہو۔ اسی طرح عالم کی جمع علماء۔ اب عالم لفظ کس سے بنا ہے؟ علم سے، عین لام میم۔ آپ کو نظر آ رہا ہے علماء میں اینڈ میں آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، وہ ایڈیشنلی ہے، لہٰذا یہ غیر منصرف ہوگا۔ اسی طرح فقراء کی تینوں اعرابی حالتیں کیا ہوں گی؟ فقراء، فقراء، فقراء۔ اسی طرح جاہل کی جمع جہلاء، نبی کی جمع انبیاء۔ اب نبی میں 3 حروف نون، با اور یا موجود ہے، اینڈ پر ایک حمزہ لگا ہوا ہے، یہ ایڈیشنلی ہے، زائد ہے، اس لیے یہ غیر منصرف ہو گیا۔ اسی طرح ولی کی جمع اولیاء۔ ولی کے بھی 3 لیٹرز ہیں، واو لام یا، اور وہ اولیاء میں موجود ہے، لیکن اینڈ پر ایک حمزہ زائد ہے۔ تو ایسی جمع مکسر جس کے آخر میں حمزہ زائد ہو یہ غیر منصرف ہے۔ ایک کیٹیگری یہ ہوگی۔ ایسی جمع مکسر پھر جس کے پہلے 2 حروف زبر والے ہوں، تیسرا حرف الف ہو، پہلے 2 حروف کوئی بھی ہوں ان پر زبر ہو، تیسرا حرف الف ہو، اس کے بعد یا تو ایک حرف ہو شد والا، پہلے 2 حروف زبر والے، پھر الف، اس کے بعد ایک حرف ہو لیکن شد کے ساتھ ہو، یا 2 حروف ہوں یا 3 حروف ہوں لیکن درمیان والا حرف ساکن ہو۔ گویا یہ آپ کے 3 سانچے ہو گئے، سانچے کہیں یا مولڈ کہیں۔ ایسی جمع مکسر جو ان 3 مولڈز میں فٹ ہو جائے وہ غیر منصرف ہوگی۔ اب ان مولڈز میں فٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ مسجد کی جمع کیا ہے؟ مساجد۔ آپ چیٹ میں اب آپ کا ساتھ ساتھ چلے گا، اب بتائیے کہ مسجد کی جمع کیا ہوگی؟ مساجد۔ تو ذرا نوٹ کر لیں، میم سین دونوں حروف زبر والے، اس کے بعد ایک الف آ گیا اور پھر 2 حروف اور مل گئے، جیم اور دال، تو یہ اس موڈ میں فٹ ہو گئی۔ مسجد کی جمع مساجد، تو مساجد مساجدہ مساجدہ۔ مذہب، مذہب کی جمع کیا ہوتی ہے؟ بتائیے، چیٹ میں بتائیے، مذہب کی جمع کیا ہوگی؟ مذاہب۔ مذاہب بھی اسی موڈ میں فٹ بیٹھتا ہے، پہلے 2 حروف میم اور زال پر زبر، پھر الف، اس کے بعد 2 حروف
مدرسہ کی جمع مدارس، 100% اس موڈ پر یہ جمع بھی فٹ بیٹھتی ہے۔ اس موڈ میں اگر لفظ یعنی یہ جمع فٹ ہو جاتی ہے تو وہ لفظ غیر منصرف ہو گیا۔ مدارسو، مدارسہ، مدارسہ۔ اب دوسری طرف آ جائیں، پہلے 2 حروف زبر کے ساتھ، پھر الف، آگے 3 حروف ہوں لیکن درمیان والا حرف ساکن ہو، یہ شرط ہے۔ مصباح کسے کہتے ہیں؟ چراغ کو۔ مصباح کی جمع آتی ہے کسی کو؟ بتا سکتے ہیں مصباح کی جمع؟ جی بالکل، بارک اللہ فیکم، مصابیح۔ اب مصابیح کو اس موڈ میں اگر فٹ کریں، میم، صاد، الف اور پھر با، یا اور ہا، بالکل فٹ ہو گیا۔ درمیان والا لیٹر جو ہے وہ ساکن ہے۔ مصابیح، مصابیحہ، مصابیحہ۔ مصابیح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الملک میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ آخری والی ہا پر صرف ایک زبر ڈلی ہوئی ہے، تو گویا وہ یا تو حالت نصب میں ہے یا حالت جر میں۔ کچھ دنوں میں آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، آپ بتا سکیں گے کہ یہاں پر حالت جر والا استعمال ہوا ہے، تو مصباح کی جمع مصابیح۔ اگلا لفظ مفتاح کسے کہتے ہیں؟ مفتاح چابی کو کہتے ہیں، اس کی جمع کیا ہوگی؟ مفاتیح، مفاتیح، مفاتیحہ، مفاتیحہ۔ اب پہلے والا 2 حروف زبر کے ساتھ، تیسرا الف ہو اور اس کے بعد ایک ہی حرف ہو جو شد کے ساتھ ہو، یہ تیسری کیٹیگری آ گئی۔ تیسرا موڈ، پہلے 2 حروف زبر کے ساتھ، تیسرا الف اور اس کے بعد ایک ہی حرف ہو جو شد کے ساتھ ہو۔ اس میں دابہ، دابہ کسے کہتے ہیں؟ جاندار کو۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ کے سپرد ہے۔ تو دابہ جاندار، اس کی جمع آتی ہے دواب، دال، واو اور پھر با شد کے ساتھ، تو یہ دال اور واو کے بعد الف ہے، پھر با شد کے ساتھ، تو دواب جمع بھی غیر منصرف ہوگی، تو گویا حالت رفع میں پیش کے ساتھ، نصب میں ایک زبر کے ساتھ اور جر میں بھی ایک زبر کے ساتھ آئے گا۔ لاسٹ کیٹیگری متفرق اسماء، یعنی ملے جلے اسماء۔ یہ وہ اسماء ہیں جو کسی اوپر والی کیٹیگری میں فال نہیں کریں گے، لیکن عربی زبان میں انہیں غیر منصرف استعمال کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام ابلیس۔ ابلیس غیر منصرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیسا۔ اب نصب میں آیا ہے یا جر میں آیا ہے، ایگزیکٹ آپ کو آگے جا کر پتہ چل جائے گا۔ ابلیس جو اسم ہے یہ غیر منصرف ہے۔ ایک اور ابلیس فرعون، کیونکہ قرآن میں ذکر ہوا ہے فرعون نام بھی غیر منصرف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر، تم جس رستے سے گزرتے ہو
शैतान अपना रास्ता बदल देता है। तो इब्लीस का तोड़ उमर रजी अल्लाह अन्हु का नाम भी गैर मुनसरिफ है। इब्लीस और फिरौन का अंजाम क्या है? कहाँ जाएंगे वो? जहन्नम में। जहन्नम भी गैर मुनसरिफ इसम है। ये चार मोटे मोटे नाम है मुतफरिक, ये आप याद कर लें। कुरान पढ़ते हुए इस तरह के और इसम नजर आएंगे जो गैर मुनसरिफ होंगे, तो इस लिस्ट में हम ऐड करते जाएंगे। चार मोटे नामों का जिक्र हो चुका, इब्लीस, फिरआउन, जहन्नम और उमर रजी अल्लाह अन्हु का नाम। ये चार नाम ऊपर वाली किसी कैटेगरी में नहीं आते। यहाँ तक हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। अब हम इसम का चौथा पहलू, इसम की वसअत के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। वसअत के एतबार से इसम मारिफा होता है या इसम नकिरा होता है? हमें पहचान कैसे होगी कि कोई इसम मारिफा है या नकिरा? तो देखते हैं। वसअत जिसे हमने कैपेसिटी का नाम दिया था, अरबी जुबान में इसम वसअत के एतबार से दो तरह का होगा, इसम नकिरा होगा या मारिफा होगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नकिरा की वसअत बहुत ज्यादा होती है। मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि जितने भी आप सुन रहे हैं सब तालिबे इल्म हैं, स्टूडेंट हैं, सब खवातीन हैं, लेकिन जैसे फातिमा दो तीन होंगी, हर एक अपनी जगह पर तालिबे इल्म है, हर कोई अपनी जगह पर मोनस जिनसे ताल्लुक रखती हैं, लेकिन नाम के एतबार से हर एक का अपना अपना नाम है। तो गोया नकिरा की वसअत ज्यादा है। 20 खवातीन हो या 30 खवातीन हो, लेकिन फातिमा सिर्फ एक या दो होंगी। मारिफा की वसअत कम होगी। तो नकिरा और मारिफा दो अक़साम है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इसम हम हर इसम को नकिरा ही कंसीडर करेंगे। हम हर इसम को नकिरा ही कंसीडर करेंगे कि हम समझेंगे ये भी नकिरा है और ये भी नकिरा है। हम समझेंगे कि ये भी नकिरा है, ये भी नकिरा है, इल्ला ये कि हमें इसका मारिफा होना पता चल जाए। तो इसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला है कि हम देख लेते हैं इसमें किस किस सूरत में मारिफा हो सकता है। तो मारिफा हम पढ़ लेंगे तो बाकी जितने भी बचेंगे वो सब नकिरा के खाते में चले जाएंगे। मारिफा इसम की अरबी जुबान में 7 अक़साम है, 7 इसकी टाइप्स है मारिफा इसम की या प्रॉपर नाउन की। 7 सूरतों में कोई इसम मारिफा हो सकता है और 7 में से आज हम इंशाल्लाह 5 पढ़ेंगे, बाकी आगे पढ़ेंगे जब इनकी ज़रूरत महसूस होगी। तो मारिफा की सबसे पहली किस्म इसमें अलम। अलम किसे कहते हैं पता है किसी को? अलम किसे कहते हैं? मीनिंग क्या है अलम के? जी, झंडे को अलम कहते हैं। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे। झंडा क्या होता है? निशानी, अलामत। तो आप सबके जो अपने अपने नाम हैं, यानी प्रॉपर नाउन इसमें अलम की कैटेगरी में चले जाएंगे।
سب کے اپنے اپنے نام ہیں جو خاص نام ہو جاتے ہیں، یہ اسم علم کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے۔ نکرہ کو ہم نے انڈیفینٹ ناؤن کہیں گے اور معرفہ کو ہم ڈیفینٹ ناؤن کہیں گے، اور اسم علم کو ہم پراپر ناؤن میں ہی لے جائیں گے۔ پراپر ناؤن، خاص نام، معرفہ اسم، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ پراپر ناؤن جو ہے وہ پرٹیکولر پرسن اور پلیس یا پرٹیکولر تھنگ، تو کسی خاص شخص، خاص چیز، خاص جگہ کا نام۔ مثلا آپ سب کے نام معرفہ ہیں۔ مثال لے لیں، زید۔ زید معرفہ ہے، کسی خاص شخص کا نام ہے۔ زید کی تینوں اعرابی حالتیں کیا ہوں گی؟ زیدن، زیدن، زیدن۔ ہم نے دیکھ لیا کہ غیر منصرف کی جتنی بھی اقسام پڑھی ہیں، زید ان میں کہیں بھی فٹ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح زینب، زینب معرفہ ہے، تینوں حالتیں۔ مؤنث نام ہے، جو کہ پہلی کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی، عربی زبان میں مؤنث نام زینب، زینبہ، زینبہ۔ اس میں علم ہے یہ۔ اگر میں پوچھوں لاہور، بہت سارے شہر ہیں پاکستان میں، لیکن لاہور لاہور ہے، تو اس میں علم سے مراد کسی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کا نام ہے۔ معرفہ کی دوسری قسم اسم ضمیر۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ پروناؤن۔ پروناؤن کو ضمیر کہتے ہیں۔ اس میں علم آپ کا پراپر ناؤن ہو گیا، پھر اس میں ضمیر پروناؤن، اس میں بھی پرسنل پروناؤن، یعنی pronoun is a word which is used in place of a noun. Fatima, Fatima is my friend. She is very genius. اب یہ she کیا ہے؟ یہ pronoun ہے، اس کو میں نے فاطمہ کی جگہ پہ استعمال کیا۔ Her father is a doctor. اب یہ ہر کیا ہے؟ یہ pronoun ہے، فاطمہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ We all love her. اب یہ ہر کیا ہے؟ یہ پروناؤن ہے۔ جسے ہم نے فاطمہ کے لیے استعمال کیا، تو اس میں ضمیر معرفہ ہوگا۔ اردو میں ہم وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو انگلش میں اس کے لیے ہوگا ہی، شی اور اٹ۔ اردو میں ہم نے دونوں کے لیے وہ ہی کا لفظ استعمال کیا، تو عربی میں ان کے جو ایکویلنٹ ورڈز ہوں گے، یعنی عربی زبان میں ہم ہی کے لیے ہوا استعمال کریں گے اور شی کے لیے ہیا کا استعمال کریں گے۔ اس وقت ہمارا ٹاپک ضمائر نہیں، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، جب اس وقت ہم صرف معرفہ اسماء کی لسٹ مکمل کر رہے ہیں۔ تو اس میں ضمیر بھی معرفہ ہوگا۔ تیسری کیٹیگری آ گئی اس میں اشارہ۔ اردو میں ہم اشارہ کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے میں کہوں یہ کرسی، وہ دروازہ، یہ اور وہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ انگلش میں دس اینڈ دیٹ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی زبان میں ان کے ایکویلنٹ ورڈز ہوں گے، وہ اس میں اشارہ کہلاتے ہیں، یعنی ڈیمانسٹریٹو ورڈز۔ پروناؤنز پہلے پرسنل پروناؤنز تھے، یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے۔ مثلا یہ انگلش میں ہم اس کے لیے دس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں دس اگر مذکر ہوگا تو ہاذا، ہاذا استعمال ہوگا،
اگر دس مونس ہوگی تو حاض ہی لگے گا. انگلش میں دس کا لفظ دونوں کو کور کرتا ہے. اردو میں یہ کا لفظ دونوں کو کور کرتا ہے، لیکن عربی عربی ہے. مذکر کے لیے الگ لفظ، مؤنث کے لیے الگ لفظ ہوگا. اسی طرح دور کے لیے وہ، اس کے لیے بھی الگ الگ لفظ ہوں گے. پھر بتا رہی ہوں کہ اس وقت ہمارا ٹاپک اس میں اشارہ نہیں، معرفہ اسماء کی لسٹ ہم دیکھ رہے ہیں. اب اگر پوچھا جائے حاضہ کی تینوں حالتیں بتائیں تو بتائیے حاضہ کی تینوں حالتیں. میں آپ کو کروا چکی ہوں پہلے. حاضہ کی حالت رفع، نصب اور جر لکھیے چیٹ میں. بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ آپ ایکٹیو ہیں. حاضہ کی تینوں حالتیں ہو گئی، حاضہ حاضہ حاضہ، تو یہ مبنی تھا. تو حاضی ہی کی تینوں حالتیں کیا ہوں گی؟ حاضی ہی، حاضی ہی، حاضی ہی. گویا آپ کو پتہ چلا کہ اشارہ کے لیے جو لفظ ہے وہ مبنی ہے. معرفہ کی چوتھی قسم اسم موصول. موصول وصل سے نکلا ہے اور وصل کے معنی ہے ملانا. دو جملوں کو ملائے گا اور ضمیر کا کام بھی دے گا. اس اعتبار سے اسے کنجکٹیو پروناؤن کہا جائے گا یا ریلیٹیو ناؤن اسے کہہ سکتے ہیں. اردو میں جو کا لفظ ہے، جو گویا انگلش میں سمپل ورڈ جس کا ہو کا لگا لیں، وچ کا لگا لیں. عربی میں ان کے ایکول ورڈ جو ہوں گے، مثلا الذی. عربی میں جو مذکر ہوگا تو الذی لگے گا اس کے لیے، اور اگر عربی میں جو مؤنث ہوگا تو اس کے لیے اللتی لگے گا. خیال رہے کہ اس وقت ہم ٹاپک ہمارا اس میں موصول نہیں، اس وقت ہمارا وسعت کا ٹاپک چل رہا ہے اور ہم لسٹ پوری کر رہے ہیں. جب ان کی باری آئے گی تو ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اب بتائیے الذی کی تینوں اعرابی حالتیں کیا ہوں گی؟ الذی، 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 یہ بھی مبنی اسم ہے. التی کی تینوں حالتیں بتائیے. التی، التی، التی. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. یہ معرفہ کی 4 اقسام ہو گئی. پہلی قسم کون سی ہے؟ علم، خاص نام، خاص شخص کا، خاص جگہ کا، خاص چیز کا. دوسرا ہے ضمیر، ناؤن کی جگہ پر استعمال ہونے والا لفظ. تیسرا ہے اسم اشارہ، اشارے کے لیے استعمال ہونے والے لفظ. چوتھا ہے اسم موصول، 2 جملوں کو جوڑنے اور ضمیر کا کام دینے والے الفاظ. یہ دونوں کام ہوں گے تو اسم موصول بنے گا. اب ان 4 اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کسی اسم کے بارے میں پوچھا جائے اس کے معرفہ اور نکرہ ہونے کا، کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ اسم میں بولتی ہوں، ان 4 اقسام کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے کہ یہ اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے، پراپر ہے یا کامن ہے. قلم بتائیے معرفہ ہے یا نکرہ؟ چیٹ میں لکھیے. بالکل کامن ہے. نکرہ کیوں؟ آپ نے اسے کیسے نکرہ کہا ہے؟ کوئی لفظ بھی سامنے آپ کے سامنے آئے
آپ ان 4 اقسام میں فٹ کر کے دیکھ لیں، فٹ ہو رہا ہے تو اوکے۔ قلم کوئی خاص نام ہے؟ نہیں، یہ بھی قلم ہے، یہ بھی قلم ہے، میرے پاس بھی قلم ہے، آپ کے پاس بھی قلم ہے، ان کے پاس بھی قلم ہے، ہر ایک کے پاس قلم ہے۔ تو نکرہ، نہ یہ ضمیر میں آ رہا ہے، نہ اشارہ میں آ رہا ہے، اور نہ یہ موصول میں آ رہا ہے۔ اب اگلا لفظ کرسی، چیٹ میں لکھیے، کرسی معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ خاص ہے یا عام؟ کرسی معرفہ یا نکرہ؟ آپ کو جو چاروں کیٹیگریز بتائی ہیں، جی نکرہ کیوں ہے؟ بہت ساری کرسیاں ہیں، چاروں کیٹیگریز میں نہیں، سمپل سی بات ہے۔ اب بتائیے، لندن نکرہ یا معرفہ؟ معرفہ کیوں؟ کیوں معرفہ؟ یہ خاص جگہ کا نام ہے۔ آپ کے ملک میں کوئی لندن نہیں ہے، وہی تو ہے، خاص جگہ کا نام ہے۔ الحمدللہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، آپ معرفہ نکرہ پہچان لیں گے۔ کتاب معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ۔ کیسے؟ جواب اس کا یہ ہوگا، ان 4 میں کہیں فٹ نہیں ہو رہی تو کتاب نکرہ ہو گئی۔ الحمدللہ، کتاب بھی نکرہ، قلم بھی نکرہ، کرسی بھی نکرہ۔ اب میں چاہتی ہوں ان نکرہ اسما کو معرفہ بناؤں۔ کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف لام ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ دوبارہ بتا رہی ہوں، کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں الف لام کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ قلم پر الف لام لگائیں، القلم۔ کرسی پر الف لام لگائیں، الکرسی۔ لندن پر الف لام لگائیں، بتائیے الف لام لگ سکتا ہے لندن پر؟ نہیں لگ سکتا، یہ تو پہلے ہی معرفہ ہے، جگہ کا نام ہے، خاص جگہ ہے۔ معرفہ پر الف لام نہیں لگانا، آپ نے رول آپ نے سمجھ لیا، نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگانا ہے۔ معرفہ کو الف لام نہیں لگا دینا، معرفہ کو تو اور معرفہ بنانے کے چکر میں نہیں پڑنا۔ اگر عربی بولنے والوں نے کسی معرفہ اسم پر الف لام داخل کیا ہوا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، ہم نے صرف فالو کرنا ہے۔ کیوں داخل کیا ہے یہ سوال نہیں کرنا۔ ہم مثلاً انہوں نے بہت سارے ملکوں کے ناموں پر کیا ہوا ہے، الشام، وہ شام کو الشام کہتے ہیں، کویت الکویت، پاکستان بھی کہتے ہیں اور الپاکستان بھی، یہ 2 آرا ہیں۔ پاکستان کو الف لام کے بغیر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور الف لام کے ساتھ بھی۔ اسی طرح الروم، لیکن ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہمیں اہل زبان کو فالو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے شروع میں الف لام کا اضافہ کر دیں تو وہ نکرہ معرفہ ہو جائے گا۔ اب یہ معرفہ کی ایک نئی قسم بن گئی، 5ویں قسم۔ معرفہ کی اس قسم کا نام ہوگا معرف بالنام۔
معرف باللام، الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. الف لام 2 حروف ہوئے، حمزہ اور لام. اس حمزہ کا اپنا ایک نام ہے جو آپ کو بتانا بہت ضروری سمجھتی ہوں، اور آپ کا سمجھنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ بات پھر آگے بہت کام آئے گی آپ کے. اس حمزہ کا اپنا خاص نام ہے حمزۃ الوصل. حمزۃ الوصل کو حمزۃ الوصل کیوں کہتے ہیں؟ لفظ تھا کتاب، نکرہ اسم، اس پر ہم نے الف لام لگایا تو بن گیا الکتاب. کیٹیگری میں ہم نے لکھا معرف باللام، لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. تو اصل میں معرفہ بنانے والا لام ہے. کیٹیگری میں ہم نے لکھا تھا معرف باللام، لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا کا کیا مطلب؟ تو اصل میں معرفہ بنانے والا لام ہے. یہ معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے چونکہ ٹرمینالوجی یہی ہے. معرف باللام، لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا. لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ لام تھا ساکن. جب ساکن لام لگایا کتاب سے پہلے تو کتاب معرفہ بن گیا، لیکن اس کو پروناؤنس کرنا مشکل ہو گیا. کتاب ادا نہ کیا جا سکا، ادائیگی ہو ہی نہیں پا رہی. لہٰذا اس نام کو پڑھنے کے لیے شروع میں ایک ایڈیشنلی زبر والا حمزہ لگانا پڑا، اور یہ تھا حمزۃ الوصل. اسے صرف پڑھنے کے لیے لگانا پڑا ہے الکتاب. لیکن جب پیچھے سے پڑھیں گے، مثلاً اس سے پہلے آ گیا ذالکا، تو بتائیے اس حمزہ کو پڑھیں گے؟ بتائیے اس حمزہ کو پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ ذالک الکتاب، میں پڑھوں گی ذالک الکتاب. کاف کی زبر کو میں ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دوں گی، تو یہ جو حمزہ ہے الف کی صورت میں لکھے کا لکھا رہ جائے گا. تو یہ نشانی ہے حمزۃ الوصل کی. یہ بہت اہم بات ہے یاد رکھنے کی. ذالک الکتاب. اب آپ جب بھی حمزۃ الوصل کا نام آئے، یاد رہے کہ حمزۃ الوصل پہ کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، اور الف لام کا جو حمزۃ الوصل ہے اس پر زبر آتی ہے، اور جب آپ اسے پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو وہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، اس کی حرکت پڑھی نہیں جائے گی. تو الف لام میں جو لام ہے اس کا نام ہے لام تعریف. لام تعریف یعنی معرفہ بنانے والا لام. اصل معرفہ بنانے والا یہ لام ہی ہے. تو ال میں حمزہ کا نام حمزۃ الوصل اور لام کا نام لام تعریف، جو کہ اصل میں معرفہ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. حمزہ کو تو صرف اس لام کو پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں تو وہ حمزہ الف کی صورت میں لکھا رہ جاتا ہے. اب جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس میں سے کچھ الفاظ پہچانتے ہیں، ان جو استعمال ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اسماء معرفہ ہیں یا نکرہ. اب آپ چیٹ پہ آ جائیں. unmute کرو.
ادھر سے کریں نا. نہیں مائک پہ جی. پہلا ہم اپنا لفظ بولتے ہیں وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ. ٹھیک ہے چیک کیا. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ. قوم کیا ہے بتائیے؟ قوم نکرہ ہے یا معرفہ؟ جی ماشاءاللہ نکرہ ہے. نکرہ کیوں ہے؟ اب وجہ لکھیں گے کیوں نکرہ ہے. جو معرفہ کی ہم نے 5 اقسام پڑھی ہیں ان میں کہیں یہ نہیں آ رہا، اس لیے ہم اسے نکرہ مانیں گے. نہ یہ اس میں علم ہے قوم، نہ ضمیر ہے، نہ اشارہ ہے، نہ موصول ہے، اور نہ الف لام داخل ہوا ہے. اس طرح آپ جواب دیں گے. اور کون سی عربی حالت ہے اس کی؟ عربی حالت کیا ہے قومن کی؟ جی ماشاءاللہ اس کی حالت عربی حالت ہے رفع. اس کی نصب کیا ہوگی؟ الف آئے گا؟ اس کی رفع کیا ہوگی؟ جی بالکل الف ہی آئے گا، شاباش. اس کی رفع ہوگی قومن، اور جر کیا ہوگی؟ قومن. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ. جی بتائیے بیتن نکرہ یا معرفہ؟ نکرہ. کون سی عربی حالت؟ جر ہے، رفع ہے، یا نصب کیا ہے؟ جی بالکل بارک اللہ. اس کی حالت جر ہے. رفع نصب کیا ہوگی؟ بیتن، بیتن، بیتن. الف لگے گا. اچھا مذکر ہے یا مؤنث؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر، شاباش مذکر ہے. وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. السکینہ معرفہ ہے نکرہ؟ بتائیے. جی بارک اللہ فیکم. معرفہ کی کون سی قسم ہے؟ کون سی قسم ہے؟ معرف بالنام. شاباش. اب 2 اور اہم باتیں، سوری ابھی ہم آگے یہ کر لیں. ایک اور لفظ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَّتْهُمُ الرَّحْمَةُ. الرحمہ معرفہ یا نکرہ؟ الرحمہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اور اس کی مؤنث. بارک اللہ فیکم. گول تا کی وجہ سے ہم نے اسے پہچانا کہ یہ مؤنث ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِکَةُ. الملائکہ نکرہ یا معرفہ؟ معرفہ. کون سی قسم ہے معرفہ کی؟ معرفہ کی کون سی قسم؟ معرف بالنام. اب 2 اور اہم باتیں. پہلی بات یہ کہ جب بھی کسی تنوین والے اسم پر الف لام داخل ہوگا
تو اس کی تنوین چلی جائے گی. چلی جائے گی کا کیا مطلب؟ ختم ہو جائے گی. تو لفظ تھا کتابن، 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 الف لام لگایا تو کیا بن گیا؟ الکتاب، الکتابہ، الکتابی. کتابن، 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 اس میں ہم نے الف کا اضافہ کیا تھا نسبی حالت میں. کیا یہاں کیا جائے گا؟ الکتاب رفع، الکتابہ نصب، اور اب یہاں الف ایڈ نہیں ہوگا. ایک زبر چلی گئی تو ساتھ ہی جو ایک الف ہم لگا رہے تھے وہ بھی چلا گیا. اس کے ساتھ ہی تنوین اور الف لام اکٹھے نہیں آ سکتے. الف لام آ گیا تو تنوین چلی گئی، اور تنوین آئے گی تو پھر الف لام نہیں آ سکتا. کلامن، کلامن، کلامن سے الکلم، الکلمہ، الکلمی. کرسیٌ، الکرسی، الکرسیہ، الکرسی. قوم، القوم، القوم، القومی. بیتن، الف لام ڈالیں اس پہ تو کیا بنے گا؟ بیتن پہ جب ہم نے الف لام لگایا تو تنوین چلی گئی تو البیتی. تو گویا جب الف لام آ گیا تو تنوین چلی گئی. یہ دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے کسی بھی اسم پر. یہ بات کلیئر ہو گئی الحمدللہ. اب دوسری بات، السکینہ، الرحمہ، الملائکۃ. تینوں الفاظ پر الف لام لگا ہوا ہے. السکینہ، یہاں میں پڑھ رہی ہوں السکینہ. الرحمہ، اسے میں نے پڑھا الرحمہ. الملائکہ، اسے پہ میں نے پروناؤنس کیا الملائکہ. تو کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو ان دونوں لفظوں میں؟ لام نہیں پڑھی، اور الملائکہ میں لام پڑھ رہی ہوں. جہاں مجھے لام نہیں پڑھنا وہاں لام کے بعد شد مجھے انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ لام نہیں پڑھنا یہاں پر، اور لام کی علامت سکون مجھے انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ یہاں لام پڑھنا ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں، شد ڈالی ہوئی ہو تو نہیں پڑھنا، لام پر سکون کی علامت ہو تو لام پڑھنا ہے. سمپل سی بات ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ اس صورت میں کوئی نہیں ہے، لیکن مسئلہ اس صورت میں مسئلہ ہے کہ نہ تو شد ڈالی ہو، نہ وہ نظر آئے آپ کو، اور نہ لام پر سکون نظر آئے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب پڑھنا ہے اور کب نہیں پڑھنا. پہلے سمپل تھا، لام کے بعد شد نظر آ گئی تو لام نہیں پڑھنا، اور اگر لام پر سکون نظر آ گیا تو لام پڑھنا ہے. لیکن چاہیے تو یہ کہ ہم ان علامات کے بعد بھی، ان کے بغیر بھی عربی پڑھنے کے قابل ہو جائیں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، لام کو کہاں پڑھنا ہے اور لام کو کہاں نہیں پڑھنا. تو بالکل چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا جملہ آپ کو بتا رہی ہوں، وہ یاد کر. جملہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے. آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، حق کا خوف عجب غم ہے. دوبارہ بولیے، حق کا خوف عجب غم ہے. ہو گیا نا یاد؟ نہیں ہوا تو دوبارہ بول لیجیے گا، حق کا خوف عجب غم ہے. اب دیکھیے الف لام کے لام کو کب پڑھنا ہے، اس جملے کا کیا مطلب ہے. اب دیکھیں اس جملے میں جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں، لام کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہا سے شروع ہونے والا لفظ، پہلا حرف ہا،
الحق پڑھا گیا. دوسرا قاف القلم لام پڑھا گیا. تیسرا کاف الکتاب لام پڑھ دیا. الف آ جائے لام کے بعد الاول لام پڑھا گیا. خا الخبیر لام کے بعد الخیر الخوف. واو آ جائے الواحد الوہاب. فا آ گیا تو الفوز لام پڑھا گیا. الفجر. عین العلیم العالمین. جیم الجبار. با الباقی الباری. غین الغفور الغنی. میم المنیر المالک المہیمن. ہا الہدا الہادی. یا سے الیقین لام دیکھیں پڑھا جا رہا ہے. الیتیم. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یہ بن گئے 14 حروف یعنی 14 لیٹرز. تو گویا 14 حروف ایسے ہیں جن میں سے کوئی لفظ شروع میں آ جائے, اس پر الف لام آ جائے تو لام کو پڑھنا ہے. اور کل حروف ہوتے کتنے ہیں؟ تعداد ان کی ہے 28 28. زیادہ رائی تو یہی ہے. باقی بچے 14 یعنی 14 بچ گئے جن پر الف لام کا لام نہیں پڑھنا. تو اب دیکھیں السکینہ سین حق کا خوف جب غم میں نہیں ہے. السکینہ الرحمہ. تو جہاں پر پڑھنا ہے لام ان جو 14 حروف کو ہم قمری حروف کہیں گے, مون لیٹرز. القمر سے یاد رکھ لیں. اور جہاں پر لام کو نہیں پڑھنا وہ کہلاتے ہیں شمسی حروف, الشمس سن لیٹرز. تو الحمدللہ یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہاں پر لام پڑھنا ہے اور کہاں پر لام نہیں پڑھنا. شمسی قمری حروف پتہ چل گئے. قمری حروف کون سے ہیں؟ حق کا خوف عجب غم ہے. الگ الگ حروف یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں. پوچھا جائے کہ قمری حروف کون سے ہیں تو آپ یہ جملہ بول کے ان کو کلیئر کر لیں. ٹھیک. الف لام سے اسم معرفہ ہو گیا. جب آپ نے کہہ دیا الکتاب تو وہ ہو گیا اسپیسیفک بک. کوئی بھی ہو سکتی ہے. الف لام عربی میں انگلش کے دا کے ایکویلنٹ ہے. اسم وسعت کے لحاظ سے 2 اقسام کا ہوتا ہے, اسم معرفہ اسم نکرہ. اسم معرفہ کسی خاص چیز شخص یا جگہ کے لیے بولا جاتا ہے. اسم نکرہ سے معرفہ بنانے کا طریقہ لفظ کے شروع میں الف لام کا اضافہ فرما دیں. مثلا الرحمن اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. ہمارا لیسن یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت